محمد وبارك وسلم عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاهوال مقتهم آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں قرآن سنا کر دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزا دیا، نہ تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. چنا چڑھ دیا 14ویں رات والیا، پنجابی شاعر کہتا ہے چنا چڑھ دیا 14ویں رات والیا گھٹ تیڈی وی روشنائی نہیں. 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کی روشنی بہت ہی منور اور بہت ہی بہترین اور آنکھوں کو بھانے والی ہوتی ہے. شاعر کہتا ہے چنا چڑھ دیا 14ویں رات والیا گھٹ تیڈی وی روشنائی نہیں، تو گھٹ گھٹ کے نت چڑھدا ہے ہن تیں وچ داغ صفائی نہیں، بے داغ ہے میڈا چن عربی جس وچ اے خامی کہنی، محبوب میڈے دی شکل سنے رب نے کدی بڑھائی. سبحان اللہ. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے ایصال ثواب کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم سب مل کر یہ دعا کریں مالک کائنات جو فوت ہو چکے ہیں اور جن کی فاتحہ خوانی کے لیے یا ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں، باری تعالیٰ ان تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے آمین، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے آمین. تو سب سے پہلے حدیث پاک کے حوالے سے، درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث پاک، اس کے بعد اپنے گفتگو کی طرف آؤں گا. مالک کائنات کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. پل صراط کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ ہے نا، چاہے وہ کافر ہے چاہے مومن ہے، وہ اس پل صراط سے گزر کر پار جائے گا. تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کے سامنے آیت پڑھی، صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ نے یہ آیت سنی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ وہ پل صراط کیسی ہوگی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پل صراط ہے وہ تلوار سے زیادہ باریک اور بال تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہوگی، اس کے نیچے جہنم ہوگی. تو صحابہ جب یہ منظر دیکھا، آنکھوں کے سامنے لائے، تو صحابہ رونے لگ گئے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت زیادہ پیار ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روتا دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے. کہ اس وقت جب پل صراط سے
میری امت گزر رہی ہوگی تو کتنی مشقت اور مشکل گھڑی ہوگی میری امت پر کیا گزرے گی. جب یہ پریشانی کے عالم میں حضور اور صحابہ رو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی سے اذن لے کے حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو پل صراط کی وجہ سے. آپ کا کوئی بھی امتی، توجہ کرنا کہ آپ کا کوئی بھی امتی آپ کی ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں اس امتی کے لیے کل قیامت کے دن پل صراط کو پار لگانے کے لیے اپنے پر بچھا دوں گا. سبحان اللہ بے شک. اس کو پل سے کراس کرنے کے لیے میں اپنے پر بچھا دوں گا، آپ کے امتی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے بطور برکت ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اب سب کے سامنے میں نے قرآن پاک کی آیت میں سے ایک آیت کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخشش فرما، والی اخواننا الذین سبقوا، اور جو ہمارے مسلمان بھائی فوت ہو چکے ہیں باری تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ مالک کائنات قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب بندہ مومن کے کچھ لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد والے جو ہوتے ہیں وہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں. اہتمام کیا کرتے ہیں؟ مالک کائنات نے فرمایا وہ اکٹھے بیٹھ کر مل جل کے دعا کرتے ہیں، آئے باری تعالیٰ جو ہمارے بزرگان، جو ہمارے آباء و اجداد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، باری تعالیٰ ان کی بخشش فرما. اس حوالے سے قرآن پاک کی یہ آیت واضح کہہ رہی ہے کہ جب بندہ مومن فوت ہو جائے تو اس کے لیے دعا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں فوت ہو چکی ہے، اگر ان کو مہلت ملتی، تھوڑے سے لحظے کے لیے مہلت ملتی تو وہ صدقہ کرتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ماں زندہ رہتی، ایک سانس بھی زندہ رہتی، تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ صدقہ کرتی. فرمایا سن لے، اگر وہ فوت ہو چکی ہے تیری ماں، اگر تو اس چاہتا ہے کہ اس کو اب بھی ثواب اسی صدقے کا پہنچے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو صدقہ کر دے، اس ثواب اس کو مل جائے گا. سبحان اللہ. اصال ثواب اسی کو کہتے ہیں. تو جب ہمارے آباء و اجداد فوت ہو جاتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بہت ساری حدیثیں موجود ہیں جس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے پیچھے دعا کا اہتمام کیا کرو. اگلی حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بھی بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. جتنے اعمال کر لیے چاہے برے کیے چاہے اچھے کیے، جب سانس نکل جائے گا تو اعمال نامہ اعمال کے جو رجسٹر ہیں وہ بند ہو جائیں گے. وہ قبر کے اندر صرف اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے. اب آپ پہ انحصار ہے کہ آپ اچھے عمل کرتے ہیں یا برے عمل کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن فوت ہو جاتا ہے اس کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، نیکیوں کے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، برائیوں کے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. فرمایا لیکن کچھ صدقے ایسے ہوتے ہیں جب بندہ مومن اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے، مارے جاتا ہے، لیکن ثواب ان کو ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ. وہ تین ہیں. پہلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ، کہ آپ کو صدقہ جاریہ یعنی لوگوں کی سہولت کے لیے کوئی کام کر دیں.
مثلاً ایک جگہ پر پانی کی قلت تھی، آپ نے نلکا لگوا دیا، موٹر لگوا دی، تو جب تک لوگ اس نلکے سے، اس موٹر سے پانی پیتے رہیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مر جائے گا لیکن اس کے باوجود اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز فرمایا وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مرنے کے بعد تمام اعمال رک جاتے ہیں لیکن دوسرا عمل جو قیامت تک جاری رہے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مر گیا لیکن اس نے کسی کو علم سکھا دیا، دین کا علم یا کوئی اچھی بات سکھا دی، جب تک وہ جس کو اس نے بات سکھائی جب تک وہ اس بات پر عمل کرتا رہے گا، یہ سکھانے والا جو استاد ہے یہ اگرچہ مر جائے گا وہ اس اچھی بات پر عمل کرتا رہے گا، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسری چیز بندہ مومن مر جائے لیکن اس کے باوجود اس کو ثواب ملے گا، تیسری چیز فرمایا اس کی نیک اولاد، فرمایا اس کی اولاد تھی، باپ تھا فوت ہو گیا، اس کی اولاد تھی، نیک اولاد تھی، اور وہ نیک اولاد جب باپ مر گیا اس باپ کے مرنے کے بعد اچھے کام کرتی رہی، نماز پڑھتی رہی، زکوٰۃ دیتی رہی، دین متین پر عمل کرتی رہی، فرمایا اس کی تربیت کی وجہ سے جو اولاد نیک ہے یہ باپ اگرچہ قبر میں چلا جائے گا، اس نیک اولاد کے نیک کام کرنے کی وجہ سے جتنے نیکیاں اس اولاد کو ملیں گی اتنی نیکیاں اس قبر کے اندر پڑے ہوئے باپ کو بھی ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر چاہتے ہیں لمحہ فکریہ، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جب ہم مر جائیں تو ہماری اولاد پیچھے سے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، ہمارے لیے اچھے کام کرتی رہے، نیکیاں کرتی رہے، اس کا واحد حل ہے اپنی اولادوں کو قرآن پاک سکھا کر جائیں۔ جب قرآن پاک سکھا کر جائیں گے اگرچہ آپ قبر میں چلے جائیں گے لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ قبر میں ہوں گے جہاں باقی تمام اعمال رک جاتے ہیں لیکن جو نیک اولاد جو بھی نیکی کرے گی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے آج ہمارے پاس مہلت ہے، وقت ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، کسی کی عمر کتنی ہے، کسی کی عمر کتنی ہے، مہلت ہے ہمارے پاس۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے، توجہ طلب بات، جب بندہ مر جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو اس کے کرتوت دکھائے جاتے ہیں۔ جب بندہ، توجہ کرنا ہے ایک منٹ، ضروری حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کی اصلاح کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی اگر اولاد ہوتی ہے تو اس اولاد کے اس اعمال اس قبر میں دکھائے جاتے ہیں اس بندے کو، یعنی اگر اولاد آپ نے اچھی تربیت کی، آپ کی اولاد نیکیاں کرتی رہی تو جب تک نیکیاں کرتی رہے گی قبر کے اندر بھی آپ کو ثواب بھی ملتا رہے گا اور باپ کی روح خوش ہوتی رہے گی۔ فرمایا اگر آپ نے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی بلکہ تربیت کے اندر کوتاہی کر دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اولاد آپ کی جتنے کرتوت کرے گی ان کرتوتوں کا عذاب تمہیں بھی ملے گا، ان کرتوتوں کا عذاب تمہیں بھی ملے گا۔ بہت ہی نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، میں یہاں صرف ایک لمحہ فکریہ دینے آیا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر باپ کی روح ٹھنڈی ہو، ہماری روح ٹھنڈی ہو، اس کا واحد حل ہے کہ اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کر کے جائیں۔ جب آپ اچھی تربیت کریں گے تو قبر میں ہوں گے لیکن پیچھے آپ کی اولاد جو جو اچھے کام کرے گی ان اچھے اعمال کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کی روح خوش ہوگی۔ اور اگر آپ کی جو اولاد ہے آپ کے مرنے کے بعد وہ نشے میں لگ گئی، شراب نوشی میں لگ گئی، بدکاری میں لگ گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کرتوتوں کو آپ کے قبر میں بھی تمہیں دکھایا جائے گا اور ان کی ملامت بھی تمہیں سہنی پڑے گی۔
تو یہ آج آپ کے پاس وقت ہے، چاہیں تو آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے سکون اور راحت کا باعث بنیں، اور اگر چاہیں تو آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو یہ راحت اور سکون کا اہتمام نہیں ہوگا۔ آخری حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام غزالی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اگر توجہ ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے، جب بندہ مر جاتا ہے، بولے نا سارے، جب بندہ مر جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو مرنے والا شخص ہوتا ہے اپنے اہل خانہ کے پاس جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد آ جاتی ہے اس کی روح۔ توجہ کرنا، امام غزالی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی مرنے والے کی جو روح ہوتی ہے ہر جمعرات کے دن اس اپنے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، کھٹکھٹا کر کہتی ہے، اپنے بیٹے کو بلا کر، اپنی بیوی کو بلا کر، اپنے اولاد کو بلا کر کہتی ہے کہ اے میری بیوی، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے لیے کچھ صدقہ کر تاکہ مجھے قبر کے اندر راحت اور سکون ملے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ صدقہ کر دیتے ہیں تو روح واپس لوٹ جاتی ہے، اگر وہ صدقہ نہیں کرتے تو وہ دوبارہ ندا دیتی ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو صدقہ نہیں کر سکتا، فرمایا تو بیٹھ کر ہمارے لیے مغفرت تو دعا، کہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکتا ہے نا، وہ دعا ہی کر دے۔ لیکن یہ تب ہم کریں گے نا جب ہمیں پتہ ہوگا، جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ روحیں آتی ہیں یا نہیں آتی۔ یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، ہر جمعرات کی عصر کی نماز کے بعد روحیں آتی ہیں اور آ کر ندا دیتی ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میری بیوی، اے میرے والد، میرے لیے کچھ صدقہ کرو۔ جب تم صدقہ کرو گے تو میری قبر ٹھنڈی ہوگی۔ جب اگر وہ خود ہی کہتی ہے میت روح کہ اگر تم صدقہ نہیں کر سکتے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو تم ہاتھ اٹھا کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہو نا، وہی دعا کر دو، تمہاری دعاؤں کی مجھے ضرورت ہے۔ وہ یہ ندا دیتی رہتی ہے، دیتی رہتی ہے، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی اذان ہو جاتی ہے۔ جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد جمعے کی پہلی اذان تک یہ روح جو آپ کی اہل خانہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی روحیں آ کر دروازہ کھٹکھٹا کر تمہیں ندا دے رہی ہوتی ہیں کہ جمعرات ہے، آج ہمارے لیے کچھ صدقہ کرو۔ صدقہ نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا ہی کر دو۔ اگر دعا ہی نہیں کر سکتے، تم دعاؤں کا اہتمام نہیں کر سکتے، تو اکیلے بیٹھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا تو کہہ دو کہ باری تعالیٰ میرا فلاں رشتہ دار فوت ہو چکا ہے، باری تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے میں دیکھیں نا، سوچیں، اگر سفید داڑھی والا باپ ہو، دروازے پر زندہ ہو، دروازے پر بالفرض آپ کو آ کر کہے بیٹا مجھے پیسے دے دے، اگر بیٹا پیسے نہ دے تو کتنا ایک بیٹے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ کے والدین، آپ کی عزیز و اقربا جب فوت ہو جاتے ہیں، وہ آ کر آپ کو کہتے ہیں، ندا دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ صدقہ کرو۔ صدقہ نہیں کر سکتے تو ہمارے لیے دعا تو کرو۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج میں نے حدیث پاک سنا دی ہے، آج جمعرات کا دن ہے، عصر کے بعد ہم سب جتنے بھی ہیں، میں، آپ سب، ہمارے قریبی جتنے بھی رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، ان کی روحیں آئیں گی اور آ کر ندائیں دے گی، صدقے کی، خیرات کی یا دعا کی۔ اگر ہمارے اندر، اگر ہم اس حدیث کو سن پڑھ کر اس پر عمل کریں گے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام کریں گے، اگر پیسے نہیں ہوں گے تو کم از کم دعا ضرور کریں گے۔ تو یہ ہے طریقہ۔ جب بندہ مر جاتا ہے سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اوسطاً عمر تقریباً 50 سے 70 سال ہے، بس یہ 50 اور 70 سال کی زندگی میں آپ نے جو کرنا ہے، جو بونا ہے بولیں،
آگے نتیجے کے لیے آپ تیار رہیں، آگے حساب کے لیے آپ تیار رہیں۔ اگر آپ اس جہان کے اندر اچھے کام کر کے جائیں گے، آپ کی اولادیں اچھے کام کریں گی، تو اگلے جہان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ اگر آپ نے اس موقع کو گنوا دیا تو آپ اب بھی پچھتائیں گے۔ آگے ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ 1000 سال 2000 سال، آگے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کافر جو ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جو مومن ہوں گے ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن لیں، بس یہی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک یہاں لکھی ہوئی ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، بیٹا جب مجھے قبر کے اندر دفنا لینا، دفنانے کے بعد میری قبر پر نا اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دینا۔ صدقے کا حکم خود دے رہے ہیں، اونٹ کا گوشت تقسیم کرنا۔ تو یہ حدیث پاک ہے، بہت لمبی ہے، میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا۔ اس حدیث کے حوالے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یستحب ان یقرأ عنده شیء من القرآن۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ وغیرہ کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اونٹ وغیرہ ذبح نہ کریں، بلکہ اس کو دفنانے کے بعد اس کی قبر پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اونٹ کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن پاک کا ختم کر دو تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں یار؟ ہم صرف یہی کچھ کرتے ہیں کہ جب ہمارا رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں فوت ہو جاتی ہے، تو ہم بلاتے ہیں جی حافظ صاحب کو بلائیں۔ حافظ صاحب آ جاتے ہیں، جی حافظ صاحب یہاں بیٹھیں، آپ نے 3 دن مسلسل قبر پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ وہ حافظ صاحب اگر پڑھیں یا نہ پڑھیں، جب آپ کو اپنے والدین کا اتنا خیال نہیں ہے تو دوسرے کا خواب خیال رکھیں گے؟ دوسروں کو بھی خیال نہیں ہے، وہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کی روحیں قبر کے اندر راحت اور مسرت کو محسوس کریں، اس کا واحد حل ہے جب قبر کے اندر دفنا لیں، دفنانے کے بعد یا جب بھی جائیں قرآن پاک کی جا کر خود تلاوت کریں، تب ان کے لیے باعث رحمت بنیں۔ اسی لیے حضرت سلطان باہو نے فرمایا، اگر آپ کا ذوق ہے تو میں آپ کو شعر سناتا ہوں، کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، حسن دیکھے او تو ران لے آئی، تینوں دتا کس دلاسا ہو مر بندے دی او یار پانی بچ پتاسا ہو ساڑی سامی اتے گسٹ گھتے سے اتے پلٹ نہ سک سے پاسا ہو مالک تے تو یار لیکھا منگسی، مالک تے تو یار لیکھا منگسی، اتے رتی گھٹ نماسا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب یہاں جتنے بھی موجود ہیں، جتنے بھی مرحومین ہیں، ان تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ خصوصاً بالخصوص ہم جس کی اصال ثواب اور جس کی دعا کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔